اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، اس میں خواتین کے مسائل، حقوق یہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہی پڑ گیا۔ اب یہاں سے آگے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور پھر خاندان، قبیلے جس کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، وہ مسائل بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو معاشرہ بگاڑ سے بچ جائے گا، خاندان ایک دوسرے کے آپس میں دشمن نہیں بنیں گے۔ صرف اور صرف اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو قرآن میں اور حدیث میں حقوق خواتین کے بیان ہوئے ہیں ان کو پورے کیے جائے۔ میاں بیوی ہے وہ آپس میں کیسے تعلقات رکھے، اور ساس بہو، بیٹا باپ، بیٹی ماں، یہ جتنے بھی ہیں رشتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہے تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہو۔ اکثر اوقات آج کل یہ مسائل اور زیادہ ہو گئے، پرانے زمانے میں تو کم تھے، آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ او جی اس نے موبائل پہ کسی غیر لڑکے سے بات کر دی، پھر وہ بات پھیل جاتی ہے تو پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پنجابی پنچایت بنا لیتے ہیں، پٹھان جرگہ بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یا کوئی ایسی پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ جیتے جیتے مر جاتی ہے یا مر جاتا ہے، اس سے موت پہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو آج کے بعد جتنی بھی وہ آیتیں آ رہی ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ معاشرے کو بگاڑ سے بچانا ہے، معاشرے کو بگاڑ سے بچانا ہے، اور معاشرہ بگاڑ سے اس وقت بچے گا جب خاندان میں بگاڑ نہ ہو، اور خاندان میں بگاڑ اور بھی کئی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر خواتین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے کیا حل ہے، وہ حل قرآن مجید دے رہے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے، مردوں کو عورتوں پر کیا بنایا ہے؟ نگران بنایا ہے۔ اب یہ فضیلت اللہ رب العزت نے دیا ہے مردوں کو، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہوتے تو ایک جیسے ہیں، انسان ہیں، لیکن یہ فضیلت جو مردوں کو اوپر رکھا ہے، یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ایک وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں ان خواتین پر، اور سارا ذمہ داری خرچے کا کون اٹھاتا ہے؟ مرد۔ تو دو وجہ ہو گئی، ایک یہ کہ مال سارا خرچہ مرد کرتا ہے، اس وجہ سے ان کو فضیلت ملی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فالصالحات، وہ خواتین جو نیک ہے، قانتات، فرمان بردار ہے اللہ کا، رسول اللہ کا اور اپنے شوہر کا، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے ان کو جو حفاظت دی ہے وہ ان کا حفاظت کرتی ہے، یعنی حفاظت کرنے والیاں۔ یہ دو چیزیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شوہر نہیں ہے تو وہ اس کو شوہر کا امانت سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں جو شوہر کا مال ہے اس کو ضائع نہیں کرتی، اس پر کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ یہ میرے شوہر کا مال ہے۔ بازی تو ایسی ہوتی ہے نا، شوہر نکل گیا کام کے لیے، وہاں سے اس نے جتنے بھی اچھے قیمتی چیزیں گھر میں ہیں وہ دوسری طرف نکال لی،
وہ بیچارہ رات کو آ جاتا ہے، پھر وہ رونی پڑتی ہے، آپ گھر میں یہ نہیں ہے اور گھر میں یہ نہیں۔ تو جو اپنے جسم کا، شرمگاہ کا، زبان کا، خیالات کا حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کے نہ ہونے کی صورت میں، یعنی وہ کسی کام کاج پہ گیا ہے، شہر سے باہر گیا ہے، ملک سے باہر گیا ہے، گھر سے باہر گیا ہے، تو ان کے مال کی بھی کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے۔ یہ تو وہ خواتین ہیں جو نیکوکار ہے، فرمان بردار ہے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو کہ کسی کے ساتھ ان کے رابطے، کسی کے ساتھ کیا ہے، فون پہ لگی رہتی ہے، اب پیکج بھی آگے لگے رہو ساری رات 1.99 پیسے میں، تو اب وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے کہاں جانا پڑتا تھا، خط لکھنے پڑتے تھے، اب تو گھر کے اندر بیڈ پہ پڑے رہو، ادھر دوسرے کو کال ملاؤ، تو اب تو زیادہ آسان ہو گیا، تو اب ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو واللاتی، وہ خواتین، تخافونا، جس کے بارے میں تمہیں خوف ہو، نشوزہن، کسی بھی مسئلے کا، کسی سے بات کرتی ہے یا کسی کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے، فعظوہن، تو اس کو سمجھاؤ، ان خواتین کو سمجھاؤ، فعظوہن، شوہروں کو چاہیے کہ فوراً کوئی ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ نہ مارے، کہ کان نہ کاٹے، اس کی ناک نہ کاٹے، اس کی آنکھیں نہ نکالے، بلکہ ان کو نصیحت کرے، ان کو کیا کرے؟ فعظوہن، ان کو سمجھائے، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی بات تو اگلا سٹیپ، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بسترے علیحدہ رکھے، بسترے کیا کرے؟ علیحدہ کر لے، کیونکہ اکثر خواتین کیا کرتی ہے کہ وہ ایک کان سے بات آتی نا تو دوسرے سے نکال لیتی ہے، تو باتوں میں اگر مزہ نہیں آ رہا، نہیں سمجھ پاتی، تو پھر بسترا علیحدہ کر لو، تو یہاں پر وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ یہ سمجھ جائے گی کہ اب یہ تو شوہر بھی مجھ سے علیحدہ ہو گیا، تو یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکے گی، تو اپنے بسترے کیا کر لو؟ علیحدہ کر لو۔ اب کوئی بہت ڈیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی باز نہیں آ رہی، بسترا علیحدہ کر لیا، پھر بھی باز نہیں آ رہی، تو وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو، اس کو مارو۔ اب اس کو مارو، یہ جو لفظ ہے نا، ہمارے روشن خیال یا سیکولر جو دین سے بیزار لوگ ہیں، وہ پھر اسی لفظ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے عورتوں کو مارو، عورتوں کو کیا کرو؟ مارو۔ تو یہ مارنا کیسا ہے، انشاءاللہ کل تفصیل سے بتا دوں گا کہ کیا طریقہ ہے اس کا، اور لوگ اس سے کیا غلط مطلب اٹھاتے ہیں، اور پھر اسی لفظ کو لے کر اسلام اور دین اسلام پہ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب یہ کام آپ نے کیے پہلے سٹیپ میں، یعنی آپ نے نصیحت کی، وہ سمجھ گئی، اور آگے سے اس نے وہ کام چھوڑ دیا، پھر اس کو کچھ نہ کہو، اس کو وہ باتیں یاد نہ دلاؤ، اس کو تانے نہ دو، بلکہ آگے جو زندگی ہے وہ اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ گزارو۔ یا آپ نے بستر علیحدہ کیا اور پھر وہ بات ان کو سمجھ آ گئی، پھر بھی ان کو یہ بات نہ کرو کہ تو وہ عورت ہے کہ اگر میں آپ سے علیحدہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں تو کیا کیا کرتی، یہ باتیں پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یہ ان کے سامنے پھر نہ دہرائے، ان کو ملامت نہ کرو، ان کو ملامت نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، وقتی طور پر مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران بنایا گیا ہے، لیکن اس لفظ کو لے کر کہ مرد عورتوں پر کیا گیا نگہبان ہے، نگران ہے، اس کو لے کر وہ ظالم نہ بنے، وہ کیا نہ بنے؟ ظالم نہ بنے، کہ میں جیسے مرضی عورت کو استعمال کروں، جیسے مرضی ان کو مار دوں، جیسے مرضی ان کو بھوکا رکھوں، جیسے مرضی ان کو زنجیروں سے باندھ دوں، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ کہ تم ابھی اپنے آپ کو عورتوں سے اوپر بڑا سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں ان اللہ کان علیٰ، اللہ بہت بلند ذات ہے، اللہ بہت تمہارے اوپر ایک بڑی ہستی اور ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اگر اللہ کا غصہ، اللہ کا غیظ و غضب جوش میں آ گیا تو پھر نہ تم رہو گے نہ تمہارا غصہ رہے گا،
اور نہ تمہارا یہ مار پیٹ رہے گا، نہ تمہارا ظلم رہے گا۔ تو ان اللہ علیًا، بے شک اللہ رب العزت بہت بلند ذات ہے، کبیرن، اور سب سے بڑا ذات۔ سب سے بڑا ذات کون ہے؟ اللہ۔ اس میں ایک لفظ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ عورتوں کو پھر مارو اگر وہ باز نہیں آتی، یہ لفظ میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس لفظ پہ عمل جو ہے نا ہمارے پینڈو بہت کرتے ہیں، جو گاؤں دیہات والے ہوتے ہیں نا، اس لفظ پہ بعض پورے قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس لفظ پہ کوئی بھی بات ہو گئی نا، کوئی چیز اٹھا دی بیوی کو مار دی، اور اپنے آپ کو پھر کہتے میں بہت بڑا پہلوان ہوں، طاقتور ہوں۔ محلے میں کسی سے مار کھائی ہے، ادھر تو پہلوان نہیں تھا، ادھر آ کے بیوی پہ اپنا غصہ نکال رہے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بیٹیوں کا، ماں کا، والد کا، بہنوں کا اور بیوی کا، سب کا خیال رکھیں گے، سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے، انشاءاللہ کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم بیوی کو وہ ہمارے کام کاج بھی کرے، وہ ہمارے کام کاج بھی کرے، جس طرح اللہ معاف فرمائے، پرانے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، آج کل دیہاتوں میں اور گاؤں میں ان سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم نہیں ہوتا۔ تو تم جب رحم کسی پہ نہیں کرتے، تمہارے اوپر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث ہے من لم یرحم الناس لم یرحم اللہ، اللہ رب العزت رحم نہیں کرتا ان لوگوں پر جو لوگوں پر رحم ہو۔ اور ایک اور ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، آسمان والا اور تمہارا بیڑا ترے۔ یہ کوئی اور کے لیے تو نہیں ہو رہا، آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ کی اپنی بیوی ہے، کسی اور کے بارے میں بتا کر اس کے اوپر تھوڑا سا رحم کرو، ہاتھ ہولا رکھو، تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں بندے کا دماغ خراب ہو گیا، ہر وقت واعظ نصیحت۔ لیکن یہ تو اپنی بیوی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا کرو جو زمانہ جاہلیت میں بالکل نہ ان کو چھوڑتے تھے اور نہ ان کو رکھتے تھے، عضو معطل کی طرح رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور گھریلو مسائل جس کے بھی ہیں اللہ وہ حل فرمائے، جتنے بھی مشکلات ہیں وہ دور فرمائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس آیت پر عمل کرنے کی، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔